وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد ٹھیک ہے للہ میم۔ الحمد للہ میم، آپ کیسی ہیں؟ یس آئی ایم پرفیکٹلی فائن الحمد للہ۔ اوکے، سو آج کے سیشن کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ جو ہے نا وہ اپنے کیمراز کو آف رکھیے گا اور مائکس کو میوٹ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بیکاز اس سے بھی بہت ساری ڈسٹربینس ہوتی ہے۔ My name is Naima Shehzadi. I am doing BS Botany from GC Women University, Sialkot. I am the co-founder of Pakistan Eagles Foundation. I am also the director of the Technology Academy. And this is my brief introduction. The founder of Pakistan Eagles Foundation is Engineer Muhammad Saad. He is the president of Kirat and Naat Club, Seeraj Chair University of Agriculture, Faisalabad, CEO of Al Kafayat Graphics. The topic of our session is career counseling اور آج ہمارے ساتھ جو اسپیکر ہیں وہ ارشد حسن۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ ایک بہت ہی میجر ایشو ہے۔ اسٹوڈنٹس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کون سی ایسی اسکلز ہیں جن کی بیس پر ان کو اپنے لیے ایک اچھا کریئر چوز کرنا چاہیے۔ بٹ سم ٹائمز میرے خیال میں اسٹوڈنٹ کو اس بات کا نالج ہوتا ہے اس کے اندر کون سی اچھی اسکلز موجود ہیں، بٹ ان کے پیرنٹس ان کو ان اسکلز کو پالش کرنے کی پرمیشن نہیں دیتے، ان کو اس لائن میں سپورٹ ہی نہیں کرتے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو کسی اور لائن کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے لیے ایک اچھے کریئر کو کیا چوز لوڑ ماری پہ میچ دے مزے چاہ میچ دے۔ کائنڈلی آپ اپنے جو مائکرو فونز ہیں نا ان کو آف رکھیں بیکاز اس سے ڈسٹربینس ہو رہی ہے۔ اوکے، سو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ سیٹ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لیے ایک اچھے کریئر کو چوز نہیں کر پاتے۔ سو آج ہمارے ساتھ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ارشد حسن، تو سر کائنڈلی آپ مجھے بھی اور ہماری آڈینس کو بھی گائیڈ کریں کہ ہم کیسے جو ہے نا اپنے لیے ایک اچھے کریئر کو چوز کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم کا کہ جنہوں نے مجھے آج اس اہم ٹاپک پر بولنے کا کچھ موقع دیا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس میں تمام کام کرنے والوں کو ترقیاں دے، عزتیں دے، رفتیں دے، اور آپ تمام کو ملک پاکستان کی ڈھیروں ڈھیر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں ارشد حسن میرا نام ہے، اور پی ایچ ڈی اسکالر اسلامی یونیورسٹی بہاول پور اور ریجنل ہیڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی۔ ایک تو آج آپ نے ٹائم جو رکھا ہے وہ اتنا اہم ٹاپک کے اوپر مجھے بتایا گیا کہ شاید آدھا گھنٹہ اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو ایک ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں بھی بات ہو سکتی ہے، اور اگر اسی ٹاپک کو لے کر کوئی ایک بچہ، طالب علم، اسٹوڈنٹ یا فیمیل ہو میل ہو کوئی ہو، اس کی کیریئر کاؤنسلنگ ہو جائے تو میرے خیال میں وہ اپنی زندگی اچھی گزار سکتا ہے اور اپنے فیصلے اچھے اور درست انداز میں کر سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں، جیسے کہ یہ ہماری ہوسٹ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ والدین ہمارے بچوں کی صلاحیتوں کو آبزرو کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ ہمارا بچہ ٹیکنیکلی مائنڈ کا ہوتا ہے، ہم اسے اسٹڈی میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا بچہ اسٹڈی کرتا ہے، ہم اسے کوئی ہنر میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں بچہ جو ہے وہ اس چیز کو بچے کو سمجھنے میں قاصر ہوتے ہیں کہ بچے کی صلاحیت کیا ہے اور اسے کروانا کیا ہے ہم نے۔ تو یہ اہم چیز ہوتی ہے، اگر اسٹارٹنگ بیس پہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کے اوپر بھی ہم بچے کو یہ سمجھنے میں اگر قابل ہو جائیں کہ بچہ کون سی صلاحیت رکھتا ہے، اسے اس کی صلاحیت کے مطابق ہی فیلڈ میں اتارا جائے تو میرے خیال میں وہ اپنی زندگی میں اپنی فیلڈ میں کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔
فرسٹ آف آل تو یہ ایک پوائنٹ تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہم بذات خود جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، جو ہمارے ساتھ کولیگس ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ایک سیشن میں تھا، تو ایک بی ایس انگلش کا بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ سر بی ایس انگلش کر رہے ہیں مگر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے. مطلب کہنے کا اس کا یہ تھا کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا تھا اس کا ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، اس کا میلان، اس کی دلچسپی کہیں اور تھی، وہ پریکٹیکل فیلڈ میں کچھ اور کر رہا تھا. یہی ہوتا ہے کیریئر کاؤنسلنگ، کہ آپ کو وہ کام کرنا ہے جو آپ کی صلاحیت، جو آپ کے من کے، جو آپ کی پسند کے، جس میں آپ کی انٹرسٹ ہو، آپ وہ کام کرنا چاہیں جس میں آپ کا دل ہو. ادروائز ڈگری تو ہر کسی کو مل جاتی ہے، جاب تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن اس طرح زندگی میں کامیاب ہو کر، اس طرح زندگی میں اس کام کو، اس فیلڈ کو، اس جاب کو انجوائے ہو کر انسان نہیں کرتا تھا جس طرح کرنا چاہیے. تو کیریئر کے حوالے سے میں نے پچھلے دنوں بھی میری ایک جگہ تھی، 30 ایسے طریقے میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں جس سے انسان اپنا کیریئر بہتر بنا سکتا ہے. انشاءاللہ میں ہلکا ہلکا سا ان کو ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا، یہ وہ 30 طریقے ایسے ہیں جو آپ جاب میں ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ ہیں یا کم از کم جاب میں ہیں، تو آپ ان کو جو ہے نا اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کریں گے تو امید ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جہاں پر جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے آفس کلچر کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. نمبر 1 پوائنٹ، آفس کلچر کیا ہوتا ہے؟ آفس کلچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باس کا مزاج کیا ہے، آپ کے محتاط کا مزاج کیا ہے، آپ کے ذمہ کون سے کام ہیں، آپ کی حدود کون سی ہے، آپ نے کس حدود میں رہ کر کام کرنا ہے. آفس ورک کا الگ مزاج ہوتا ہے، فیلڈ ورک کا الگ مزاج ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر آپ نے آفس کلچر کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جس ادارے میں کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس ادارے کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، ہماری سوچ کے مطابق، اپنی جو سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے، آپ کسی بھی پروفیشنل فیلڈ کے اندر جائیں تو جس ادارے میں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کو اس ادارے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، نہ کہ ادارے کو اپنے ساتھ چلانا ہوتا ہے. تو یہیں پر ناکامی ہم کرتے ہیں. جاب کہیں پر بھی کرتے ہیں تو جاب جلدی ختم ہو جاتی ہے یا بہت سارے مسائل آتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جاب کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں بلکہ آفس کے مزاج کے مطابق چلائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ باس سے اچھے تعلقات قائم کیجیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اکثر معاشرے میں ہمیں شکایت ملتی ہے کہ باس سے بنتی نہیں ہے، باس سخت ہے، باس سختی کرتا ہے، باس جھاڑ دیتا ہے. دیکھیں، معاشرے کے اندر کہیں پر بھی آج کل تو جاب کا جیسے فقدان ہے، جاب ایک کسی نعمت سے کم نہیں ہے. ہمیشہ جو بندہ محنت کر کے کسی پوسٹ پر جاتا ہے، اب اسے بھی رسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اسے بھی یہ چاہیے ہوتا ہے کہ چھوٹے میرے محتاط کام کرنے والے لوگ میری رسپیکٹ کریں، جو میں کام کہوں وہی کام مانیں. تو اس میں خاصا ہم جو ہے نا وہ اس کے اندر ہم تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اس کے اندر تھوڑا سا غلطی کرتے ہیں کہ باس سے اچھے تعلقات نہیں بناتے. ہمیشہ جو لوگ باس سے اچھے تعلقات بنا کر رکھتے ہیں وہ اپنی جاب کے اندر کامیابی ہوتے ہیں اور بہت جلد ترقی بھی کر جاتے ہیں، بہت جلد ترقی بھی کر جاتے ہیں. آپ زندگی میں جب بھی جائیں آفس کے اندر، باس کے لیے کچھ تحفہ لے کے جائیں، کچھ اسمائل کر دیں، کچھ پھولوں کا گلدستہ لے جائیں، اور جو بھی کام کہیں آسان طریقے سے اس کو کریں، اور ایک جائز حد کے اندر رہتے ہوئے ان کی عزت بھی کریں، تکریم بھی کریں، ان کے کہنا بھی مانیں. جو شریعت بھی اجازت دیتی ہے، قانون بھی دیتا ہے، اخلاقاً بھی اجازت ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ باس کے بازو کا جو گھر کے کام بھی کرنا شروع کر دیں اور معاذ اللہ ان کے نیچے لگ کے کام کرنے والے معاملات ہوں، چپڑاسی لگنا شروع ہو جائیں. ایسا بھی نہیں ہوتا. اپنے وقار کو مجروح بھی نہ ہونے دیں، اور آفس کا جو باس ہوتا ہے اس کی جو ایک ذمہ داری ہے اس کو بھی پورا کریں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں. ہم جب جنون چڑھتا ہے تو پھر سارے کاموں کو اٹھا کر سر پہ لے لیتے ہیں اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس سے وہ نتائج، وہ رزلٹ نہیں ملتے جو ہم لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب رزلٹ نہیں ملتے ہمیں، پھر ہم جو ہے نا وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. پھر جاب سے جو ہے نا تھوڑا سا وہ ہم بے ذائقہ ہو جاتے ہیں، پھر بد مزہ ہو جاتے ہیں،
پھر اس انداز میں جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ بھی دل جوئی سے نہیں کر رہے ہوتے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم وزن سے زیادہ اپنی وجود سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوشش کریں تھوڑا ہدف لیں, اس کو اچیو کریں, اس کے بعد پھر تھوڑا لیں, اس کو اچیو کریں, پھر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا اپنے اہداف کی طرف جائیں, اپنے مستقبل کی طرف جائیں, اپنے کیریئر کی طرف جائیں. آتے ہی پہلے دن آپ نے یہ اگر سوچ بنا لیا جی میں نے جی 1 مہینے کے اندر CEO بننا ہے, اب یہ پاسبل نہیں ہے. پاسبل ہو بھی سی تو اس کے پروسیس ہوتا ہے. کہیں پر بھی جاب کرنے آپ جاتے ہیں تو وہ ایک پروسیس کے تحت ہی پروموشن ہوتی ہے, وداؤٹ پروموشن نہیں ہوتی پروسیس کے. کوشش کریں کہ اپنے طاقت سے زیادہ بوجھ کو نہ اٹھائیں. چوتھا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے, اصل میں یہ ایک پوائنٹ کے اوپر تقریباً آدھا گھنٹہ چاہیے. ان کے ایگزامپلس بھی ہیں, ان کے جو ہے نا ساتھ کچھ معاشرتی مثالیں بھی میں نے دی ہوئی ہیں, اور اس کی میرے پاس ایک اسائنمنٹ بھی ہے, میں انشاءاللہ فارورڈ کر دوں گا, اور آپ اس کو مزید بھی دیکھیے گا, مزید بھی پڑھیے گا. جو کچھ ہمارا کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے یہ کافی نہیں ہے, بلکہ زندگی میں کیریئر کاؤنسلنگ ساری زندگی ہی چلتی ہے انسان کی. ٹیم کا حصہ بن کر کام کریں, یہ ہمارے ہاں ایک فقدان ہوتا ہے. آفس میں ہیں, کالج میں ہیں, اسکول میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, ہمارا مزاج سب سے الگ تھلگ ہوتا ہے. کسی سے بات نہیں کرنی ہر وقت, روڈ بہیو کرنا ہے ہر وقت, اور الگ تھلگ رہ کے کام کرنا نہیں. ہمیشہ ٹیم کے ساتھ رہ کر کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے, کامیابی جلدی ملتی ہے, انسان تھکاوٹ نہیں ہوتی, انسان کے اوپر برڈن نہیں فیل ہوتا. تو ایک ہوتا ہے, 2 11 ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں. تو ٹیم کے ساتھ کام کرنے میں جتنا انسان انجوائے کرتا ہے وہ اکیلا اتنا نہیں کر سکتا. تو اور ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے, آپ مختلف لوگوں کے ساتھ جب ورکنگ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کی صلاحیتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اگر کہیں غلطی پر ہوتے ہیں, دوسرے کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو درست کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہر سینئر سے, جونیئر سے, ہر کسی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے یہاں غلطی کیا ہے, اچھا یہ نئی بات ہے, اچھا یہ یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے. تو لرننگ پروسیس ہمارا ٹیم ورک کے اندر جو ہے نا وہ اچھا خاصا ہو جاتا ہے. جبکہ اکیلے کام کرنے سے کیا ہے, لرننگ پروسیس ہمارا نہیں ہوتا. وہ جو اپنے من میں آتا ہے وہی انسان کر رہا ہوتا ہے, غلط ہے صحیح ہے اس کا کو جج کیے بغیر ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں. اور چوتھا یہ کہ جونیئر سے اچھے تعلقات بنا کر رکھے. جہاں سینئر کا ذکر ہے تو وہاں جونیئر کا بھی ہے. اپنے جو محتاط آپ کے کام کرتے ہیں, وہ چاہے فیمیل ہوں چاہے میل ہوں, ان پر روب دبدبا نہ جاڑے, اخلاق سے, آداب سے, محبت سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو اگر دیکھیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی سال خدمت میں گزارے ہیں آپ کی بارگاہ میں. مگر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک بار بھی ڈانٹا تک نہیں. جو کچھ ہم کرتے تھے آپ ہم سے محبت فرماتے تھے, اخلاق سے پیش آتے تھے, ہمیشہ شفقت فرماتے تھے, کبھی بھی ڈانٹا نہیں ہے. تو ہمارا انداز اپنے محتاط کے ساتھ بڑا عجیب سا ہوتا ہے. بعض اوقات تو ہم انہیں انسان ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے, بعض اوقات تو انہیں معاذ اللہ گالیاں بھی بک دیتے. یہ غلط انداز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھے بغیر ہمارا کیریئر کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے, آپ کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آپ کو فالو کر لینا, دنیا میں کسی انسان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. میرے ڈیئر اسٹوڈنٹ, میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں. یہ جو دور ہے نا, یہ سیلیبریٹیز کا دور ہے. کوئی کرکٹر کو فالو کر رہے ہیں آج بھی, جیسے میچ ہے تو ہر طرف جو ہے نا وہ لگتا ایسے ہے کہ دنیا کے سارے کام ختم ہو گئے ہیں, بس ایک ہی کام بچا ہوا ہے میچ کا. کوئی کرکٹر کا فالو ہوا ہے, کوئی سیاست دان کسی پولیٹیشین کو فالو کرتا ہے, کوئی اداکار فلمی اداکار کو فالو کرتا ہے, کوئی کس کو فالو کرتا ہے, کوئی کس کو فالو کرتا ہے. یہ معاشرے کے اندر یہ تمام پرسنالٹیز جن کو لوگ فالو کر رہے ہیں, یہ کامل اکمل ان میں کوئی بھی نہیں ہے. ان میں کامل اکمل کوئی بھی نہیں ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. ہمارے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی, اس کائنات کی سب سے بڑی جو ہمارے لیے شخصیت ہے جس کو فالو کرنا چاہیے, وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. وہ ایسی پرسنالٹی ہے, اس کے اندر ایک لمحے کا بھی ہم عیب معاذ اللہ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کامل اکمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو فالو کریں گے نا, ہمارے کیریئر بھی صحیح ہو جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو کا بھی مطالعہ, آپ بچپن میں آپ نے کیسے زندگی گزاری, آپ ہمسایوں کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ تھا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور زوج کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ہمسایہ کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطور ساتھی کیسے تھے؟ بطور رشتہ دار کیسے تھے؟ بطور باپ کیسے تھے؟ بطور دادا کیسے تھے؟ بطور نانا کیسے تھے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو پڑھیں گے نا، آپ کی زندگی کے اندر جتنے مسکنسیپشن ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے ٹیم، وہ چاہے جونیئر ہو چاہے سینئر ہو، سب کے ساتھ اخلاق سے، محبت سے جو کام ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، مگر اخلاق کا دامن کہیں پر بھی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ جو بھی کام لیں لیکن اخلاق کے دائرے میں، ایک کردار کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے بات کے ساتھ اس کو کریں۔ اچھے کام کی ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے۔ جو بھی کام کر رہا ہو، چاہے سینئر ہو چاہے جونیئر ہو، چاہے آپ سے بنتی ہے چاہے نہیں بنتی، ایک پڑھا لکھا انسان ہمیشہ اس کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھے کام کی ہمیشہ تعریف کرتا ہے۔ ہمارے یہاں اپریسیشن کم ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی اچھا کام کر کے ہے تو اس کو اپریشیٹ کر دینے سے کیا ہو جائے گا؟ اس کا دل بڑا ہو جائے گا، وہ مزید کچھ کرنے کے لیے آگے ہمت کرے گا۔ اور بار بار شکایتیں نہ لگائیں۔ بار بار شکایتیں لگانے سے امیج خراب ہوتا ہے، آپ کے بارے میں لوگوں کا تاثر خراب ہوتا ہے۔ بار بار شکایت لگانے سے یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ بندہ مسائل بڑھ رہے ہیں اس کے آنے سے، کم نہیں ہو رہے اس کے آنے سے۔ کہ جس کمپنی میں، جس ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کے آنے کے بعد تو مسائل ہی مسائل ہے، وہ بندہ بھی برا ہے، وہ بھی برا ہے، وہ بھی برا ہے۔ تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ انہوں ہم اسی کو سائڈ پہ کر دیں، سارے مسائل حل ہو جائیں۔ تو بار بار شکایت نہ کی جائے، بلکہ ایک آسن اور جائز طریقے سے کوئی آپ کا معاملہ ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اور اختلاف رائے کا اظہار جو ہے نا، یہ مہذب انداز میں کرنا چاہیے۔ آج کل اس کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ ربیع الاول آیا ہے تو ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھنا شروع کر دیا ہے، محرم آیا تو ایک دوسرے پر تانے کسنا شروع کر دیے۔ بطور مسلم ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان ہے۔ ہم سب جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافی اور فروئی معاملات کے اندر ہم بٹے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بالا تر ہو کر ہمیں، اگر کوئی آپ کے مزاج کے مطابق، آپ کے نظریے کے آئیڈیالوجی کے مطابق بات نہیں بھی کر رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے اور آپ صحیح ہیں۔ آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، سامنے والے کا بھی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ ہر کسی کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے، مگر ہم کسی کے پوائنٹ آف ویو کو غلط نہیں کہہ سکتے، کسی کے پوائنٹ آف ویو کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم غلط ہو اور میں صحیح ہوں۔ ہمارے پاس یہ پیمانہ نہیں ہے جج کرنے کا کہ غلط کون ہے اور صحیح ہے۔ بس اپنے آپ پر جو کام آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ٹھیک ہوں، اگر اگلا بندہ اس پر ڈٹا ہوا ہے تو ہمیں کسی پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اور کوئی بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے تو اسے شائستگی کے ساتھ، پیار سے، محبت سے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے۔ معاشرے میں ہم لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ سافٹ جواب دیتے ہیں، تلخ جواب نہیں دیتے، سخت شدت والا جواب نہیں دیتے، ہمیشہ مناسب معتدل جواب دیتے ہیں، تاکہ کہیں پر بھی جو ہے نا وہ ایک شدت پسندی نہ ہو۔ پہلے معاشرے کے اندر برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، پہلے بھی معاشرے کے اندر جو ہے نا شدت پسندی بڑھ رہی ہے۔ تو ہم سب کو مل کر اس پوائنٹ آف ویو پر، کہیں پر بھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں آئے روز معاذ اللہ گالیاں بکرے ہوتے ہیں، لوگ کیا سے کیا کرے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنا پوائنٹ آف ویو جو بھی ہے اس کو کسی کے اوپر تھوپنا نہیں چاہیے۔ میں اگر کہوں کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور یہ کام جائز ہے، ٹھیک ہے میرا حق ہے میں کروں، لیکن اس کو کسی کے اوپر میں واجب نہیں کر سکتا تم بھی یہی کام کرو۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو لوگ کرتے ہیں اچھی بات ہے، جو نہیں کرتے ہمارے اوپر فرض واجب تو نہیں ہے ان کو کروائیں، زبردستی نہ کرے۔ ہمیں کوئی کسی کو زبردستی، کوئی بھی اسلام ہمیں پابند نہیں کرتا کہ کسی کو زبردستی آپ جو ہے نا وہ کروائیں۔ اسلام تو زبردستی اسلام قبول کروانے کا بھی قائل نہیں ہے۔ اسلام تو اخلاق، محبت اور پیار سے اسلام کا درس دیتا ہے۔ اور اسی طرح میرے تمام اسکالر جہرانیہ مزاج سے پرہیز کریں۔ جارحانہ مزاج ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے، اگریسو پن ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ جب بھی کوئی بات ہو تو بازو اوپر چڑھا لیتے ہیں، جب بھی کوئی بات ہو تو ہم جو ہے نا آواز میں تناؤ آ جاتا ہے، شدت آ جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ جب بھی بات کریں، وہ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ الکلام ما قل دل۔ آپ کی آواز کے اندر دلیل ہو، مگر آپ کے کلام کے اندر تلخی نہ ہو، سختی نہ ہو۔ جب بھی بات کریں دلیل سے بات کریں، بلکہ اونچی آواز کرنے سے کوئی جیت نہیں جاتا، اونچی آواز کرنے سے کسی کی دلیل مضبوط نہیں ہو جاتی۔ دھیمی آواز کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کا گفتگو کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا، آہستہ آہستہ آپ ارشاد فرماتے تھے، ایک ایک بات کو تین تین دفعہ دہراتے تھے تاکہ صحابہ کو سمجھ آتے، اور اتنی آواز میں بات کرتے کہ سامنے والے کو سمجھ آ جائے، نہ اتنی بلند ہوتی کہ اس کے کانوں میں درد ہو جائے، نہ اتنی دھیمی ہوتی کہ اس کو سمجھ نہ آئے۔ تو یہ انداز ہمارا نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے۔ تنقید کو قبول کرنا چاہیے، ہم تنقید کو قبول نہیں کرتے بعض اوقات، اگر ہمارے اندر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں، ہمارے اندر کوئی کمیاں ہیں، ہمیں ان کمیوں کو بجائے اس کے کہ درست کرنے کے ہم جو ہے نا وہ اگلے بندے پر اعتراض، تو بڑا آ گیا پڑھا لکھا، تو بڑا عالم فاضل آ گیا، نہیں، جو چیز ہمارے اندر کمی ہے اگر ہمیں کوئی اصلاح کی نیت سے ہمیں بتا رہا ہے تو ہمیں ضرور اس پر عمل کر کے ضرور اس کو لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے کوئی اور ہو۔ اپنی مہارتوں میں اضافہ کیجیے، یہ جو دور ہے وہ سکلز کا دور کہا جاتا ہے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اس معاشرے میں آپ کو ملتے ہیں جو بے روزگار ہیں، اتنا یہی ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کر لی ہے مگر روزگار نہیں۔ تو محترم میرے آڈینس، آج کے دور کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ مہارت کا ہونا ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی سکلز ہونا ضروری ہے۔ کمیونیکیشن سکلز ہماری نہیں ہوتی، کمپیوٹر سکلز ہماری نہیں ہوتی، انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہم صرف وہ اپنے سبجیکٹ ریلیٹڈ ہی انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے آئیں باز دائیں بائیں دنیا جہان کا ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ تو آج کل کے دور کے اندر آپ کو ملٹی پرپل ایک اسکالر ہونا پڑے گا، آپ کو دنیا سے بھی باخبر دنیا سے بھی باخبر ہونا پڑے گا کہ آپ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی آپ کو نالج حاصل کرنا پڑے گا، آپ کی کمیونیکیشن سکل بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس تکلم اسپیکنگ پاور بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ 2 منٹ بولیں، تیسرے منٹ میں آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جائیں کہ اگلے بندے کو آپ کسی انٹرویو کے اندر ہیں، کہیں پر بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تیسرے منٹ آپ کے پاس الفاظ ختم ہوں اور وہ آؤٹ آف وہ کر دیں، انٹرویو سے کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے دور کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور تبدیلی کو ترقی کی سیڑھی سمجھیں، کبھی بھی تبدیلی کہیں پر بھی سسٹم میں تبدیلی آتی ہے، کوئی اپ گریڈ ہوتا ہے، کوئی ڈی گریڈ ہوتا ہے، کوئی اوپر جاتا ہے کوئی نیچے آتا ہے، اس کو نیگیٹو نہ لیں، ہمیشہ تبدیلی کو ترقی کا سیڑھی سمجھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ گھر کی ٹینشن آفس میں نہ لائیں، آفس کی ٹینشن گھر میں نہ لائیں، یہ بڑا ایک پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا، خاص طور پہ میں جنوبی پنجاب کی بات کروں تو یہ زیادہ تر یہاں ہوتا ہے۔ صبح صبح آفس میں جائیں گے، کولیگ ہے، باس ہے، جو بھی ہے، پہلے سارے 24 گھنٹے کی گھر کی سٹوری ان کو بتائیں گے، پھر آفس سے گھر آئیں گے تو گھر میں آ کر مسز کو، بچوں کو، سارے آفس کی سٹوری جب تک نہ بتائیں تو تب تک ہم جو ہے نا وہ ایسے سمجھیں کہ اطمینان نہیں آتا۔ یہ سب غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آفس کے کام کاج آفس کی حد تک رکھیں، گھر کے معاملات گھر کی حد تک رکھیں، کبھی بھی گھر کی ٹینشن لے کر آفس جائیں گے تو آپ کی جاب ڈسٹرب ہوگی، آپ کا آفس ڈسٹرب ہوگا، آپ کی پروفیشنل لائف ڈسٹرب ہوگی۔ اسی طرح آفس کے معاملات گھر میں آ کر ڈسکس کرتے ہیں، بالفرض جاب کیا آپ کا کوئی پرابلم چل رہا ہے، بہت سے پرابلم چل رہا ہے، تو مسز کو جب آ کر بتائیں گے تو کیا ہوگا، بچے پریشان ہوں گے، فیملی پریشان ہوگی، تو اس طرح جو ہے نا وہ نظام تھوڑا سا نا وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس سے کوشش کریں آفس کے معاملات آفس کی حد تک رکھیں، جاب کے جو ہیں اور گھر کے معاملات گھر کی حد تک رکھیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم جمعہ 8 دن کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو سارا کہانی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، میرے یہ مسائل ہیں، میرے یہ پرابلم ہے۔ تو ذرا رازدار بنیے، ذرا اپنے سینوں کو ذرا ایسا اسٹرانگ بنائیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ذرا کچھ دیر کچھ چیزیں ٹھہر جائیں۔ یہ فطرت جو ہے نا بہت بری اس لیے ہوتی ہے کہ نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے، جس کو ہم سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کل کو اس کے ساتھ انبن ہو تو وہی ساری باتیں معاشرے کو ہماری بتا رہا ہوتا ہے، فلاں تو یوں ہے تو فلاں تو یوں ہے۔ تو کوشش کریں اپنے راز کسی کو بتائیں نہ، کیونکہ دشمن جو ہوتا ہے نا وہ آپ سے راز اگلوا کر پھر انہیں راز کے ذریعے ہی آپ کو جو ہے نا وہ ٹیکل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ صحت کا خاص خیال رکھیں، ذاتی فٹنس، ذاتی مسائل آفس نہ لے جائیں۔ فیڈ بیک ایک بڑی زبردست چیز ہے، ہم معاشرے میں فیڈ بیک نہیں لیتے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آیا درست ہے یا نہیں ہے، آپ کا باس آپ سے متفق ہے یا نہیں ہے۔ اس کی میں ایک آپ کو بڑی پیاری ایگزامپل دوں گا۔ ایک صاحب پی سی او میں گئے اور وہاں جا کے کال کی کہ میں مالی کا کام کرتا ہوں، مجھے جاب چاہیے۔ تو آگے سے آواز آئی کہ میرے پاس آلریڈی مالی ہے تو برائے کرم میں آپ کو نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر ریکویسٹ کی، سر میں آپ کا ایکسٹرا کام کر دوں گا، سر میں آپ کے گھر کا بھی کام کر دوں گا، سر میں آپ کے
جو ہے نا وہ پودوں کو بھی پانی دے دوں گا, کٹائی بھی کر دوں گا, سر یہ کر دوں گا, سر وہ کر دوں گا, سر اسکول آپ کے بچوں کو بھی چھوڑاؤں گا. مگر جواب آگے سے آتا ہے کہ نہیں, میرے پاس آلریڈی مالی ہے اور اچھا کام کر رہا ہے. تو پی سی او والا جو ہوتا ہے ریسپشن پہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی ذرا بات سنیں, آپ لگتا ہے مجبور ہیں, آپ کو جاب چاہیے, میں آپ کو جاب دیتا ہوں. تو آگے سے وہ شخص جواب کیا دیتا ہے, وہ کہتا ہے سر میں جاب کے لیے نہیں آیا, میں نے جس صاحب کو کال کی ہے انہی کے پاس ہی جاب کرتا ہوں میں صرف ان کو کال کر کے جج کرنے آیا تھا کیا میرے کام سے میرا باس میرے کام سے متفق ہے, میرے جو کچھ کر رہا ہوں اس سے وہ متفق ہے یا نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح وہ فیڈ بیک لے رہے اپنے باس سے. تو مطلب حیران ہوا وہ. تو آپ اپنی زندگی میں فیڈ بیک, کوئی سیشن کرتے ہیں آپ, کہیں پر جاب کرتے ہیں آپ, تو فیڈ بیک سے ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کمیوں کا پتہ لگتا ہے. آپ کے اندر کمی کون سی ہے, آپ کے اندر اچھائی کون سی ہے, آپ کے اندر لیکس کہاں کہاں پہ, پھر آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح اور فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بہتر بنائیں. یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ادارے جسٹ ڈگری ایوارڈنگ ادارے, یونیورسٹی کو چاہیے پیسہ, ہمیں چاہیے ڈگری, اور درمیان میں جو کچھ ہوتا ہے تعلم علم نتھنگ, وہ سب کچھ گیا ہے, ختم ہو گیا. آپ کو میں بات بتاؤں, 2019 اور 20 کی یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2.25 لاکھ ادارے تھے. 21 اور 22 کی رپورٹ, جو 21 کی جو رپورٹ آئی ہے, کووڈ کے باوجود 75,000 اداروں کا اضافہ ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر. ہر سال ایم فل, پی ایچ ڈی, گریجویٹ, ماسٹر لوگ بڑھ رہے ہیں, ادارے بڑھ رہے ہیں. مگر آپ اپوزٹ سائڈ پر دیکھیں, بدامنی بڑھ رہی ہے, بےرا روی بڑھ رہی ہے, برائیاں بڑھ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, قتل و غارت بڑھ رہا ہے, اور فحاشی بڑھ رہی ہے. حالانکہ تعلیم کے بڑھنے کے ساتھ ان کا گراف نیچے آنا چاہیے تھا, مگر نہیں آ رہا نیچے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو, اس معاشرے کو تعلیم ہی وہ نہیں دے رہے جس کی وجہ سے یہ ساری برائیاں معاشرے میں نیچے آئیں. ہم لوگوں کو پڑھا لکھا تو بنا رہے ہیں, مگر کردار پر ہمارا کوئی کلام نہیں ہو رہا ہے, ہمارا کردار سازی پر ہمارا کوئی بات نہیں ہوتی. پلیز شور آ رہا پلیز. ٹھیک, تو یہی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, چیدہ چیزیں. ٹائم کیونکہ مختصر تھا, آدھا گھنٹہ تھا, نیکسٹ بھی آپ کے پاس اسپیکر ہیں, تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس پر کوئی تفصیلی سے ہم بات کریں گے. امید ہے میری چند باتیں, ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ پازیٹیوٹی لائیے, نیگیٹیوٹی کو خارج کیجیے. کہیں پر بھی نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بھی نہ بیٹھیں, نیگیٹو پھیلانے والے معاشرے کے ساتھ بھی نہ بیٹھیں. ہمیشہ پازیٹیو انسان, پازیٹیو سوچنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کی اور میری زندگی کے اندر مثبت تبدیلیاں آئیں گی, اور نیگیٹو جو ہمارے اثرات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس ادارے کا, اس پلیٹ فارم پر جنہوں نے مجھے بلایا. اللہ آپ سب کو برکتیں دے, عزت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا ہمیں اتنا اچھا انفارمیٹو نالج پرووائڈ کیا جو ہے نا کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. اور اب ہمارے ساتھ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں جویریہ جاوید, شی از دی پریزیڈنٹ آف دی سکسیس میپ, سرٹیفائڈ ٹیم ٹرینر, انسپریشنل اسپیکر اینڈ یوتھ ایکٹیوسٹ. سو میم آپ بھی جو ہے نا اپنے ریویوز اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کیسے جو ہے نا ہم اپنے لیے اچھے کریئر کو چوز کر سکتے ہیں. اور میں خود بھی یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک اچھا کریئر چوز کر لیا جائے تو آگے والی ہماری جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت پرسکون گزرتی ہے, اور ہم خود کو بہت ساری جو پرابلمس ہوتی ہیں نا ان سے بچا سکتے ہیں, لائک اینزائٹی, ڈپریشن. ٹھیک ہے, تو میم آپ اپنے جو ریویوز ہیں وہ ہمارے ساتھ کائنڈلی شیئر کریں. السلام علیکم. I'm وعلیکم audible. السلام. یس یس, یو آر آڈیبل. Yes. Okay, thank you so much. Thank you so much for inviting me here. And assalamu alaikum to everyone. میرا ایک سب سے پہلے آپ سب سے سوال ہے چھوٹا سا کہ آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی یہ بتا دے کہ یہاں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ جس نے ابھی ریسنٹلی انٹر کیا ہو اور وہ یہ سیشن لے رہا ہے, جی جس نے میں ہوں. اوکے ٹھیک ہے.
یونیورسٹی اسٹارٹ کرنی ہے. اور اب باقی سب یونیورسٹی اسٹوڈینٹس ہیں؟ یونیورسٹی اسٹارٹ ہو چکی ہے. یس میم. کیونکہ فرسٹ سیمسٹر اسٹارٹ کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ میں سے کتنے جو اسٹوڈینٹس ہیں جو ابھی فرسٹ سیمسٹر اسٹارٹ کیا ہے یا جسٹ ابھی انٹر کے ایگزامس جو ہے وہ کلیئر کیے ہیں, جسٹ یہ بتا دیں مجھے کائنڈلی. اوکے ٹھیک ہو گیا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ. اور کہ میں اس طرح سے کور اپ کروں گی کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہم اپنا کیریئر کس طرح سے چوز کریں. دین ہم بات کریں گے کہ ہمیں کون سی اسکلس جو ہے وہ چاہیے. ایک اسکل سیٹ اینڈ مائنڈ سیٹ کی بات کریں گے جو کہ ہمیں تھرو آؤٹ دا کیریئر ہیلپ کرتا ہے. جاب اینڈ کیریئر میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے. اینڈ دین ہم بات کریں گے کہ رول آف سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ. ٹھیک ہے, یہ شاید آپ لوگوں نے ٹرم پہلے سنی ہے نہیں سنی, لیکن اٹس اے سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. آپ لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے پاس پین اور نوٹ بک رکھیں یا نوٹ پیڈ آن کر لیں اپنے پاس موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں جہاں بھی آپ سیشن لے رہے ہیں, اور اس میں ان پوائنٹس کو لازمی نوٹ کریں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو بعد میں ان پوائنٹس کو ریڈ کرنا, کنسیڈر کرنا, اور آپ اپنے کس کیریئر میں اپنے لائف میں ان کو یوز کر پائیں جو بھی آپ یہاں سے آج نالج لے کر جائیں. تو سب سے پہلے جو ہے کیریئر چوز کس طرح سے کریں. پہلے جب آج سے کچھ سالوں پہلے جو ہے اتنا انٹرنیٹ اتنی گلوبلائزیشن نہیں تھی, نیٹ نہیں تھا, یوٹیوب فیس بک اس طرح کی چیزیں نہیں تھی, اتنی اویئرنیس نہیں تھی. اور تب ہمیں یہ چیز بہت زیادہ ایکسکیوز یہ چیز تھی کہ ٹھیک ہے جی بچوں کو جو ہے وہ پیرنٹس کروا سکتے ہیں, زبردستی کیریئر چوز کروایا جاتا ہے کوئی بھی کہ بھی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, یا 2-3 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ زیادہ ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں, یا پیرنٹس کا بھی جو زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کریں. لیکن اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا, یہاں آپ ہر کیریئر کو اس کی ایکسیلنس شو کر سکتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو, اپنی فیملی کو, ایون آپ خود کو بھی. تو یہاں سب سے پہلے جو چیز ہے کہ آپ سیلف اویئرنیس, ٹھیک ہے, خود کو جانے پہلے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پیشن کیا ہے, آپ کس چیز میں خوش رہتے ہیں. بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ بلکہ وہ بیٹھ کر کام کرنا پسند نہیں کرتے. ان کو ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کرے جو فیلڈ ورک ہو, اس میں چلنا پھرنا ٹریولنگ زیادہ ہو. ان کے لیے پھر اس طرح کی ڈگری ہے, اس طرح کا فیلڈ جو ہے وہ زیادہ اچھی رہتی ہے جو کہ جس میں فیلڈ ورک زیادہ ہو. اتنا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو فیلڈ میں کام کرنا بالکل پسند ہے. جیسے ان کے لیے فیلڈ میں جیسے اگر آپ ایونٹ مینجمنٹ میں چل جاتے ہیں تو آپ کو فیلڈ میں کام کرنا پڑتا ہے, آپ کو آنا جانا پڑ سکتا ہے. آپ مارکیٹنگ میں ہے, سیلس میں ہے, آپ کو میٹنگس کرنی پڑتی ہیں, آپ PR میں ہے, دین آپ کو میٹنگس کرنی پڑتی ہے. اس طرح کے کچھ فیلڈز ہیں. آپ میڈیا انڈسٹری میں ہے, یہ کچھ فیلڈز ہیں جو کہ آپ کو ٹریولنگ کرواتی ہیں. اسی طرح اگر ایئر لائنس میں ہے, اگر اس میں چلے جاتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو کچھ ایسے فیلڈ ہیں جس میں آپ کو ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے. اب کچھ ایسی فیلڈز ہیں جس میں دیکھیے اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے تب اس طرح کی فیلڈز میں جا سکتے ہیں. اگر آپ کو ٹریولنگ کا شوق نہیں ہے, آپ بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک جگہ پر کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس اور بہت سی چوائسز ہے. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو دیکھیں, آپ اپنے شوق کو دیکھیں کہ آپ کس چیز میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں, اور کیا کرنا چاہتے ہیں. وٹ از یور پیشن. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں ایک فارمولا یوز ہوتا ہے SWOT انالیسس کے نام سے. ٹھیک ہے, SWOT ہم کہتے ہیں اسے SWOT. ٹھیک ہے, SWOT انالیسس جو ہے ہم کرتے ہیں, دس از دا فارمولا جو کہ ہم پرسنل یعنی کہ انڈیویجول لیول پہ بھی یوز کرتے ہیں, اور کمپنیز بھی یوز کرتی ہیں اپنی ڈائریکشن آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. تو SWOT انالیسس جو ہے وہ ہم سے کیا کہتا ہے کہ آپ نے 4 کالم بنا لینے ہیں اپنے ایک پیپر پر. ٹھیک ہے, پیپر پکڑ لیں, ٹھیک ہے, اس کے پاس 4 کالمس بنا لیں. ایک طرف آپ لکھیں اسٹرینث. ٹھیک ہے, SWOT کا جو S ہے وہ کرتا ہے اسٹرینث کو, اسٹینڈس فار S اسٹینڈس فار اسٹرینتھ, W اسٹینڈس فار ویکنیسز,
O stands for opportunities and T stands for threats. اپنی اسٹرینتھ لکھ لیں کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کس چیز میں اچھے ہیں. اسٹرینتھ وہ بھی ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کے ٹیلنٹس ہیں, جو آپ کو بچپن سے آپ کے اندر ایک ان بلڈ ہے, جن کو ہم گاڈ گفٹیڈ بھی کہتے ہیں کہ یہ مجھے خدا داد صلاحیت ہے اس کے اندر. کوئی اچھا بول لیتا ہے, کوئی اچھا گا لیتا ہے, کوئی اچھا کھانا بنا لیتا ہے, کوئی اچھا مینج کر لیتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو مینجمنٹ کی کوئی ڈگری نہیں کی ہوتی انہوں نے کوئی, لیکن ان کو کام بہت جیسے مینج کرنا آتا ہے, کوئی جیسے اپنی بات کنوے کر دیتا ہے. تو کیا ہے کہ وہ ایک کچھ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. تو اسٹرینتھ جتنی بھی آپ میں وہ لکھ لیں, پھر اپنے پیشنز بھی اس میں انکلوڈ کر لیں کہ آپ کو جو آپ کا اسٹرینتھ ہوگی وہ کہیں نہ کہیں آپ کا پیشن بھی ہوگا. دین اس کے بعد جو ہے آپ یہ لکھیں اپنی ویکنیسز کہ کہاں آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کہاں آپ کو پرابلمس آتے ہیں, لائک آپ کے اندر لیک آف کانفیڈینس ہے, آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, آپ ڈیسیژن نہیں جلدی لے پاتے, آپ ایموشنل بہت زیادہ ہیں, آپ یہ ساری چیزیں جو ویکنیسز ہیں تو ویکنیسز لکھ لیں. دین اپرچونیٹیز, آپ کی جتنی بھی اسٹرینگس ہیں وہ آپ کو کیا اپرچونیٹیز دیتی ہے. لیکن اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں تو آپ ایک اچھے اسپیکر بن سکتے ہیں. آپ اگر اچھا لکھ سکتے ہیں تو ایک اچھے رائٹر بن سکتے ہیں. آپ اچھا مینج کر سکتے ہیں تو آپ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں, مینجمنٹ کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. آپ اچھا لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں تو آپ PR کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. تو یہ ساری آپ کی اسٹرینگس جو ہیں آپ کو اپرچونیٹیز دیں گی. ٹھیک ہے, دین تھریٹس دیکھیں کہ آپ کی ویکنیسز جو ہے آپ کو کون سے تھریٹس دیتی ہیں, کہ لائک اب اور ان چاروں کو دیکھتے ہوئے پھر آپ یہ چیز کے اوپر اپنے نتیجے میں پہنچیں گے کہ کیا ایسی فیلڈ ہے جس کو آپ اپنا پروفیشن بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی اسٹرینتھ ہے بولنا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں بولنے کو یہاں لے کر چل رہی ہوں. آپ کی اسٹرینتھ ہے کہ آپ ایک اچھا بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ویکنیس آپ کی ہے کہ آپ کے اندر لیک آف کانفیڈینس ہے, یا پھر آپ کو لینگویج بیریئر ہے, آپ کے ایکسنٹ کا ایشو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دین اپرچونیٹیز کیا, بچے اسپیکر بن سکتے ہیں, آپ ٹیچر بن سکتے ہیں, آپ PR میں جا سکتے ہیں, آپ HR کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں, کیونکہ HR میں بھی آپ نے بولنا ہوتا ہے. کمیونیکیشن از دا اسینشیل پارٹ آف HR ہیومن ریسورسز. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ تھریٹس کیا ہیں کہ اگر آپ کی آپ کے کانفیڈینس نہیں ہوگا تو آپ اچھے سے بات نہیں کر پائیں گے, آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو آپ جب ان ساروں چیزوں کو نکال لیں گے تو آپ کو ایک اسکل سیٹ مل جائے گا کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے, میں نے کمیونیکیشن کی فیلڈ میں جانا ہے, میں نے کمیونیکیشن سے بلکہ میں نے HR کی فیلڈ میں جانا ہے. مجھے اپنے اس میں مجھے کون سی اسکلس چاہیے ہوں گی, مجھے کمیونیکیشن میرے اندر اتنی ہے, اتنی بلڈ اپ کرنی ہے, اتنی مجھے پھر میں obviously آپ MBA کریں گے, MBA نے HR کریں گے, اور میری ڈگری یہ کرنی پڑے گی, یہ اسکلس چاہیے, کانفیڈینس بلڈ اپ کرنا ہے, اور آپ کے پاس ایک روڈ میپ کلیئر ہو جائے گا جب آپ یہ ایکسرسائز کر لیں گے. تو اس سے کیا ہے کہ آپ کو سیلف اویئرنیس رہے گی, خود کو جان جائیں گے کہ میں نے کس کیریئر کو چوز کرنا ہے. سیکنڈ جو چیز ہے کہ ہمیں کیریئر اور جاب میں فرق نہیں پتا ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کچھ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے یا کوئی بھی پرابلمز ہیں یا کچھ بھی ہے تو ہمیں جاب کرنی پڑ جاتی ہے, ہمیں ڈگری کے ساتھ جاب کرنی پڑتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ سم ٹائمز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے میرا obviously آپ کا کریئر تو اسٹارٹ ہو جاتا ہے وہیں سے, کیونکہ آپ کو ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں, آفیشیل انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہو. لیکن کیریئر از سم تھنگ ایلس اینڈ جاب از سم تھنگ ایلس. جاب جو ہے نا وہ ایک آپ ٹارگیٹ کے ساتھ کرتے ہو کہ میں نے پیسے کمانے ہیں, مجھے کوئی ضرورت ہے, میں یہ کوئی ڈگری کے بیچ والی جاب کی بات کر رہی ہوں. اگر کیریئر جو ہے وہ آپ کا ایک لانگ ٹرم چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ نے چلنا ہوتا ہے. لائک اگر ایک بندہ ہے وہ MBA کر رہا ہے تو obviously اس کا کوئی کال سینٹر میں اگر وہ جاب کرے تو کال سینٹر اس کا کیریئر تو نہیں ہوگا نا. کال سینٹر میں بیٹھ کے کالس کرنا اس کا کیریئر نہیں ہے. ہاں, اس سے اس کی کمیونیکیشن امپروو ہو رہی ہے, وہ لوگوں سے بات چیت کرنا سیکھ رہا ہے, وہ ارننگ بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن وہ اس کا کیریئر کہیں سے بھی نہیں ہے. کیریئر اس کا وہی ہے جو وہ ڈگری پرسیو کر رہا ہے. کیریئر وہی ہوگا آپ کا جو آپ ڈگری پرسیو کر لیں گے, اپنا اس اسکل سیٹ پہ ایکوائر کر لیں گے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, آپ نے جو SWOT انالیسس کر کے نکالا ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے, اور پھر آپ جا کر اس فیلڈ میں جب کام کریں گے دیٹ ول بی یور کیریئر. پھر آپ کا کیریئر اسٹارٹ ہوگا کہ ہاں بھی ہم اپنے کیریئر میں آ چکا ہوں. وہ آپ کو آفیشیل انوائرمنٹ کام ضرور آئے گا آپ کے, کہ آپ کو پتا چلے گا کس طرح سے کام ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کیریئر آپ کا تبھی اسٹارٹ ہوگا جب آپ اپنی چوزن فیلڈ میں کام کریں گے.
تو ایک تو یہ چیز ہوگی کہ کیریئر اس میں جاب میں اور کیریئر میں ایک ڈفرینس ہے. دوسرے جو ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو بھی کچھ کیریئر ہوتے ہیں, کچھ ایسے پیشن ہوتے ہیں جو کہ نا ٹائم لیتے ہیں گرو کرنے میں. ہر فیلڈ جو ہے وہ ایک دم گرو نہیں کر جاتی. لائک کچھ جو ہوتے ہیں نا, ایک چیز ہوتی ہے کچھ آپ کے پروفیشن ہوتے ہیں جو کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں فیم پہ. کچھ آپ کے پروفیشنز ہوتے ہیں جو سمپلی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے کام پہ, آپ کے ورک کلچر. کوآپریٹ پروفیشنز ہوتے ہیں. کوآپریٹ میں ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور آپ کے کچھ میڈیا فیلڈ جو ہوتی ہے, کچھ ایسے فیلڈ ہوتی ہے اگر کرکٹ بھی ہے تو مل کے ہے تو نہیں اس کی میڈیا فیلڈ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مطلب کتنا کا فیمس, کتنا اچھا کھیل لیتے ہیں, اور پھر آپ کتنے کا اچھے اور کتنا کا آگے جاتے ہیں. کیا آپ کو سلیکٹ ہے تو اسپورٹس کی فیلڈ. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کرکٹ کھیل لیتے لیکن وہ اتنا آگے نہیں جاتے. اسپورٹس اچھی اسپورٹس ان کو آتے ہیں کام, لیکن اتنا آگے نہیں, تو ان کا اتنا نام نہیں ہوتا. نام کوئی ایک دو ہی لوگ بنا پاتے ہیں اس چیز میں. اسی طرح بہت سی فیلڈز ہوتی ہیں جو کہ ایک پرٹیکولر چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, لائک فیم پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ کتنے مشہور ہو جاتے ہیں اس پہ پھر آپ کو جو ہے جتنا مشہور ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی آپ جو ہے وہ اس کیریئر میں آگے چلتے جاتے ہیں. اسی طرح کچھ فیلڈ ہوتی ہیں جو کہ سمپل, ان کا ایک سمپل سا ہوتا ہے کہ فارمولا آتا ہے کہ آپ جائیں گے کوآپریٹ سرکل میں اور کام کریں گے, دیٹس اٹ. وہ آپ کا ایک, اور جیسے جیسے آپ اچھا کام کرتے جائیں گے آپ کو پروموشن ملتی جائے گی. تو یہ بھی چیز کو سمجھے کہ آپ کی جو فیلڈ ہے وہ کس طرح کی فیلڈ ہے, آپ کس طرح کی فیلڈ چوز کر رہے ہیں. یہ جلدی آپ کو پیسہ کما کے دے گی, جلدی آپ کا کیریئر اسٹارٹ ہو جائے گا, لیٹ ہوگا, کیا ہوگا. اور آج سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت ایک بڑا ٹول ہے ہمارے پاس یوز کرنے کے لیے. یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے کیریئر کو یہیں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اپنے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا جو پیشن ہے, میرا جو پروفیشن ہے وہ مجھے ابھی لیٹ مجھے اس کا اسٹارٹ ہوگا, تو آپ اس کو شروع سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لگا کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں, جیسے اب اگر آپ HR میں جا رہے ہیں یا آپ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں تو سیپریٹ پیج بنائیں, اس میں HR سے ریلیٹڈ چیزیں ڈالنا شروع کر دیں. اس میں آپ اگر اسپیکر ہیں تب اس سے ریلیٹڈ چیزیں ڈالنا شروع کر دیں. آپ کو خود بخود ایک بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے آپ کو جاب ملنے سے پہلے کوئی آپ کو ویسے ہی مل جائے کہ آپ ہمیں آ کے کنسلٹینسی کریں, کیونکہ آج کل کچھ آرگنائزیشن کچھ فرمز جو ہے وہ پرائیویٹلی بھی ان کو نے HR اپوائنٹ نہیں کیے ہوتے, وہ جسٹ HR سے کنسلٹینسی لے رہی ہوتی ہیں. تو یہ کہ سوشل میڈیا کو بڑا وائزلی یوز کریں. آج اگر آپ پینٹنگ اچھی کرنا جانتے ہیں تو آپ, لیکن آپ پینٹنگ کو ایز اے کیریئر نہیں رکھنا چاہتے, اپنے پیشن کو پروفیشن نہیں بنانا چاہتے, اس وجہ سے ہابی رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. تو سوشل میڈیا کو وائزلی یوز کرنا شروع کریں. اگر آپ کا کیریئر اس طرح کی, آپ کی فیلڈ اس طرح کی ہے کہ بھی آپ اس میں جلدی گرو نہیں کر سکتے, آپ اس پہ ٹائم دینا پڑے گا, تو اس کے لیے سب سے اچھا ٹول ہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کریں. سوشل میڈیا سے آپ لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے, اور جب آپ لوگوں کی نظروں میں آئیں گے لوگ آپ کو دیکھیں گے, آپ کا سوشل سرکل پہلے دیکھے گا, آپ کے فرینڈس دیکھیں گے, پھر آہستہ آہستہ آپ کا پیج آگے گرو کرے گا, آپ گرو کریں گے, اور اسی طرح لوگ آپ کو دیکھیں گے, فرمز آپ کو دیکھیں گی, اور آپ کا کیریئر جو ہے جلدی گرو کر دے گا. جہاں آپ نے ایک چیز کو 5 سال میں اچیو کرنا ہے تو آپ 3 سال میں بھی اچیو کر سکتے ہیں. ایسے بہت سے بچے ہیں جو کہ اپنی یونیورسٹی لائف کے دوران ہی اتنے اچھے پروجیکٹس کر لیتے ہیں ایگزیکیوٹ, کہ ان کو جاب لینے میں پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی. تو یونیورسٹی لائف کے دوران بھی پرو ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. پرو ایکٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہیں کہ مجھے اب اس ٹائم کیا کرنا ہے, اپنی فیلڈ کے ساتھ انوالو رہیں اور دوسروں کو بھی انوالو رکھیں. سوشل میڈیا کے تھرو انوالو رکھیں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ. اگر آپ مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ دیکھتے جائیں, مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ پوسٹ کر دی, مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ سرچ کرتے رہے, اور فرینڈس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, کیونکہ چیزیں جو ہے بدل رہی ہیں. ریسرچ بتا رہے کہ ہر 5 سال بعد جو ہے وہ کام کو کرنے کا طریقہ بدلتا جا رہا ہے. تو اپنے آپ کو انوالو رکھیں نئی چیزوں کے ساتھ, ریسرچ کرتے رہے, سرچ کرتے رہے چیزوں پر کہ میری فیلڈ مجھے کس طرف لے کر جا رہی ہے, میں کس طرف جا رہا ہوں, اب میری فیلڈ میں کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں, کس طرح سے ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, ڈیجیٹلائزیشن آ رہی ہے تو کس طرح سے ڈیجیٹلائزیشن آ رہی ہے. ان چیزوں کے ساتھ اپنا لنک جو ہے وہ بلڈ اپ رکھے. اس سے آپ کو کیریئر میں بہت ہیلپ ملے گی, اپنے کیریئر بلڈ اپ کرنے میں بھی بہت ہیلپ ملے گی. لاسٹ جو چیز میں نے سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کی بات کی تھی. سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ خود سے سیکھتے رہنا, خود سے سیکھتے رہیں, کیونکہ اب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ڈگری پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے, اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن پہ جسٹ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے, بیکاز جو ہماری لائف ہے
ایک کہہ لیں کہ فل آف سرپرائز ہے, بالکل انپریڈکٹیبل سی لائف ہے, کچھ بھی کبھی بھی ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لائک کووڈ نے بہت سی چیزیں جو ہے ویسے ہی ہمارے سامنے لا کر رکھ دی کہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے برانڈ جنہوں نے کبھی بھی ڈیجیٹلائزیشن کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا, ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ گرافکس کیا ہوتا ہے, کنٹینٹ کیا ہوتا ہے, سوشل میڈیا ہوتا ہے, بٹ ان کو اپنے آپ کو اسٹیبل بزنسز کو جو کہ اتنا اچھا ریونیو جنریٹ کر رہے تھے, ان کو بھی پھر آگے آ کے سوشل میڈیا پر آنا پڑا. تو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بہت ضروری, سیکھتے رہے, نئی نئی چیزیں سیکھتے رہے, اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ کورسز کرتے رہے, فیلڈ سے ریلیٹڈ ٹریننگز لیتے رہے, سیشنز لیتے رہے, یوٹیوب سے ہیلپ لیتے ہیں. بہت سے ایسے پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو آن لائن فری کورسز مل جاتے ہیں, آپ ان کو لیں, اپ ٹو ڈیٹ رہیں, اپنی لرننگ کے اوپر فوکس کرتے رہیں, اسکلز ایکوائر کریں جو کہ آپ کو جو ہے ہیلپ کریں گی اپنے کریئر کو جو ہے وہ اچھے سے اس کو اوپر بلڈ اپ کرنے کے لیے, کریئر پلاننگ کے لیے. یہ ساری چیزیں کریئر پلاننگ کے حصہ آتی ہیں. چوز تب آپ نے کر لیا تھا نا, ہم نے اسے پلان کس طرح سے کرنا ہے اور اس میں کام کس طرح سے کرتے رہنا ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیے, تھوڑا سا میں نے ریپیٹ کر دیتی ہوں. سب سے پہلے تو میں نے یہ چیز کی کہ آپ نے SWOT انالیسس کرنا ہے, جو کہ آپ نے جو ہے آپ کو ہیلپ کرے گا اپنا کیریئر چوز کرنے میں, جو کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کس طرح سے آپ اپنا کیریئر چوز کریں. سیکنڈ جو چیز یہ ہم نے بات کی کہ جاب اینڈ کیریئر میں ڈفرنس ہوتا ہے. جاب آپ کو جو ہے اگر آپ نے ٹائم سے پہلے جاب کر رہے ہیں, آپ اپنی ڈگری کے دوران جاب کر رہے ہیں, یا اپنی فیلڈ سے ہٹ کے جاب کر رہے ہیں, تو صرف ایک ہی ریزن ہے کہ وہ آپ فائنینشیل ایشوز کے لیے کر رہے ہیں, یا کوئی بھی فائنینس کے لیے کر رہے ہیں, فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کا کریئر جو ہے وہ اس طرح سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کو آفیشیل انوائرمنٹ کا پتہ چل جاتا ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی آپ کا کریئر سے تعلق نہیں ہوتا. تھرڈ جو ہم نے بات یہ کی کہ آپ نے کیریئر آپ کا تبھی اسٹارٹ ہوگا جب اپنی چوزن فیلڈ کے میں کام کرنا شروع کریں گے, وہ جاب کریں گے. اور دین ہم لوگوں نے بات کی کہ وائزلی سوشل میڈیا کو یوز کریں, اپنی جو ہے سوشل میڈیا پر اپنے آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, اپنے کیریئر سے ریلیٹڈ, اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ڈالتے رہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ آپ کس فیلڈ کے ہو, کیا کر رہے ہو, اور آپ کو اپنی فیلڈ کی کتنی نالج ہے. اپ ٹو ڈیٹ رہیں, ٹرینڈس کے ساتھ انگیج رہیں, اور اپنی ریڈنگ کریں, ریسرچ کریں, سرچ کریں, اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے چیزوں کو ریڈ کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, آرٹیکلس پڑھیں, ویڈیوز دیکھیں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے ریلیٹڈ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ کی فیلڈ میں کیا چل رہا ہے, اور آگے آنے والی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے یہ آگے چیزیں ایوالو کس طرح سے ہو سکتی ہیں. اور اسکلز لازمی سیکھیں, جو کہ اسکلز جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں ہماری فیلڈ میں. کوئی بھی اسکل ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے, ایک ایسی اسکل لازمی سیکھ لیں اپنی لائف میں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے اس کا فیوچر ہے, اور ان اسکلس کو لازمی کوئی نہ کوئی ایسی اسکل ضرور سیکھے کیونکہ جس کا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر ہے, اور اس اسکل میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ماسٹر لازمی کریں. اینڈ دین ہم نے لاسٹ یہ دیکھا کہ سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ, خود سے سیکھنے کی عادت ڈالیں, یونیورسٹی ایجوکیشن پر اور اس پہ صرف ڈپینڈنٹ نہ رہے کہ میں نے یونیورسٹی جانا ہے, آنا ہے, بس یہ میری زندگی ہے, یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے. نہیں, اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, نئی نئی اسکلز, نئے نئے کورسز, اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کورسز کرتے رہیں, اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزوں کو سیکھتے رہیں, اور نئی چیزیں بھی سیکھتے رہیں. ضروری نہیں فیلڈ سے ریلیٹڈ کریں, اپنی ہابی سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھیں, اور تاکہ جو ہے آپ کا جو کیریئر ہے, آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے. اب کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے جو ہے اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ اپنے ریویوز شیئر کیے. اسٹوڈینٹس, اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے نا, تو وہ آپ اگر آپ نے سر سے یا میم سے کرنا ہے تو وہ انہیں جو ہے نا وہ آپ ڈائریکٹ کر لیں. جو بھی کوشچن ہے نا آپ کا, وہ آپ ابھی کر لیں, ٹھیک ہے. اور سر سے کرنا ہے یا میم سے کرنا ہے تو آپ انہیں مینشن کر دیں.
میم کائنڈلی کچھ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ شاید ان باکس میں کوشچنس کر رہے ہیں چیٹ میں، تو آپ پلیز ریڈ کر دیں. اوکے میم. میم ایک اسٹوڈنٹ کا کوشچن ہے کہ سم ٹائمز جو ہوتا ہے ہم ایسے سبجیکٹس رکھتے ہیں جو کہ ہماری مرضی کے نہیں ہوتے یا ہمارے پیشن کا نہیں ہوتا، تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں اپنے پیشن اور اپنے اسکلز کے لیے؟ اچھا، یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ اب اگر آپ کو بہت ٹائم ہو گیا ہے، مطلب کہ اگر آپ بالکل قریب آ چکے ہو ان سبجیکٹس کو لے کے اپنی ڈگری کے بالکل قریب آ چکے ہو، تو پھر تو اب یہاں آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے. لیکن اگر آپ کا ابھی اسٹارٹ ہے تو آپ اس کو ڈراپ کر کے اپنے مرضی کے سبجیکٹ میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں ایسی چیزیں بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈگری کو ڈراپ کر کے سوئچ کر لیتے ہیں، ڈگری کو سوئچ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی چیز کی جا سکتی ہے. اگر یہ چیز نہیں کر سکتے کہ آپ نے انہیں سبجیکٹس کے ساتھ چلنا ہے، کہ اب آپ کو جو بھی فیلڈ ہے تو پھر اس پہ تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں کہ آپ کا پیشن کیا ہے اور وہ کس طرح سے اس سے لنک ہو سکتا ہے کسی طرح. اگر نہیں بھی لنک ہو سکتا تو دین پھر آپ کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ آپ اس سے ریلیٹڈ اپنی جو ہے اسکلز ایکوائر کرتے رہیں، سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کو یوز کریں اور کورسز کریں، ٹریننگز کریں اس سے ریلیٹڈ، اور ساتھ ساتھ اس کو بھی اس میں بھی انوالو رہیں. تو پھر یہ ہے کہ آپ کا وہ ایک شوق بھی پورا ہوتا رہے گا اور آپ کی ڈگری بھی ساتھ کنٹینیو رہے گی. یہ ہے کہ پھر آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے، محنت زیادہ کرنی پڑے گی، لیکن اس کا پھر یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ اس طرح سے لے کر چل سکتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں ہو، کیا کر رہے ہو. تو اگر یہ چیز پتہ چل جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لے. میم فیلڈ میں آنے کے بعد کیریئر کے لیے کیسے چوز کریں گے ہم؟ جیسے ہم نے اپنی ایک فیلڈ چوز کر لی ہے، لیکن ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ بعد میں ہمیں زیادہ تر آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ اسکلز بھی ہیں، ہمیں یہ اسکلز بھی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ ہے کہ کس فیلڈ سے ہیں آپ؟ ایجوکیشن. اور کون سی بی اسکلز ایس ایجوکیشن. بی ایس ایجوکیشن کر رہی ہیں آپ؟ جی. اچھا، یہ ہے کہ دیکھیں فیلڈ میں آ جانے کے بعد اگر آپ کو آپ کی اسکلز پتہ چلتی ہیں کہ میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، تو اس میں تو یہ چیز پہلے تو یہ چیز ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا کہ آپ کے پاس اگر شفٹ کرنے کا بلکہ ہے، سوئچ کرنے کا اگر ہے چانس تو سوئچ کریں، اگر نہیں تو اپنی اسکلز کو اس کے ساتھ انوالو کریں. اب ایجوکیشن کے فیلڈ میں جو ہے وہ آپ جو ہے زیادہ جو ہوتا ہے وہ ٹیچنگ میں جاتے ہیں لوگ، یا پھر اس میں، تو اس میں اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھی اب آپ اپنی جو اسکلز ہیں، جو آپ کے اندر ابیلٹیز ہیں، ان کو کس طرح سے چیز سے لنک کر سکتے ہیں. اینڈ دین وہی ہے کہ اگر پھر بھی نہیں لنک ہو سکتا تو پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ آپ اپنے اس پیشن کو، ان اسکلز کو سائڈ پر اپنی ایک ہابی بنا کر سائڈ پر ایک رکھ کر اس کو کسی طرح سوشل میڈیا کے تھرو، اب یوٹیوب کے تھرو یا کسی طرح سے بھی ویڈیوز بنا کے یا سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کر کے ان اسکلز کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کی وہ اسکلز بھی سیٹسفائڈ رہیں کہ بھی میں وہ بھی کام کر رہا ہوں اور میں اپنی فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہوں. تو یہی چیز کی جا سکتی ہے. اوکے میم، تھینک یو. ویلکم. میم ایک اسٹوڈنٹ کا کوشچن ہے کہ انہوں نے ایم ایس سی کیمسٹری کی ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اور کون سی مطلب کہ اسکلس کو سیکھیں. اچھا، ایم ایس سی کیمسٹری کی ہے تو پہلے تو چیز ہے کہ آپ کی بالکل ایک سائنس کی فیلڈ ہے. تو اور دوسرا یہ کہ اسکلز جو کون سی سیکھنی چاہیے، میرے خیال سے آج کے دور میں آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل اسکل لازمی ہونی چاہیے. ڈیجیٹل اسکل اپنے پاس لازمی کوئی نہ کوئی سیکھیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ
کوئی ویب ڈیزائننگ کی، ویب ڈیولپمنٹ کی، گرافک ڈیزائننگ، کنٹینٹ رائٹنگ، ان میں سے کوئی نہ کوئی اسکل لازمی سیکھیں. اور دوسرا یہ کہ اپنی سافٹ اسکلس کو کافی ان کو اسٹرانگ کریں، لائک ٹیم ورک ہے، کمیونیکیشن اسکلز ہے، لیڈرشپ ہے، ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں. اور یہ کچھ اسکل ہے جو کہ میرے خیال سے ہر انسان میں ہی ہونی چاہیے، ہر فیلڈ کی ہی نیڈ ہے. کمیونیکیشن تو لازمی جو ہے، اور اگر آپ آگے ٹیچنگ میں جانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو کمیونیکیشن جو ہے وہ ہیلپ کرے گی. کیمسٹری کے ٹیچنگ میں جانا چاہتے ہیں کہ اپنا سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں کمیونیکیشن آپ کی ہیلپ کرے گی. لیکن اگر آپ اس میں فیلڈ ورک کرنا چاہتے ہیں، لائک آپ کا جو بھی کیمسٹری میں کام ہوتا ہے، سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں آگے جا کے، جس میں جو بھی آپ کی فیلڈ ہوتے ہیں، مجھے بھی اس کی نالج نہیں ہے اس میں کیا آگے جا کے آپ کیمسٹری میں کون کون سی چیزیں جو ہے، وہ پھر آپ کی اسپیشلائزیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انوائرمنٹل میں جا رہے ہیں یا کس میں بھی جا رہے ہیں. تو وہ پھر اس میں پھر علیحدہ سے آپ کی کچھ فیلڈ سے ریلیٹڈ اسکل سیٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایکوائر کرنے ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ کی ڈگری آپ کو دے دیتی ہے. تو باقی ڈیجیٹل اسکل لازمی سیکھے، کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل اسکل، یہ سب کے لیے ریکمنڈیشن ہے کہ ایک نہ ڈیجیٹل اسکل ہمیں لازمی آنی چاہیے. تاکہ اگر آپ انگلش کی فیلڈ سے ہیں، یہاں اگر کوئی لٹریچر پڑھ رہا ہے تو ان کے لیے تو بہت آسان ہے. اگر ان کی رائٹنگ اسکلز اچھی ہیں تو وہ کنٹینٹ رائٹنگ آرام سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. گرامر ٹھیک ہے آپ کو لکھنے کا کام ہے تو پہلے تو لٹریچر والوں کو گرامر ہی ٹھیک کروائی جاتی ہے. تو اگر آپ کی یہ فیلڈ ہے تو آپ لکھنا آپ کنٹینٹ رائٹنگ میں آرام سے آ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل اسکلز لازمی سیکھیں، اور سافٹ اسکلز، ٹیم ورک، کمیونیکیشن اسکلز، ان کو تھوڑا سا ان کے اوپر بھی فوکس کریں. میم ایک اور اسٹوڈنٹ ہے، ان کا کوشچن ہے کہ اگر ہم فیلڈ کے ساتھ ساتھ اپنے پیشن کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں تو ہمارا اپنی فیلڈ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ختم ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، بیکاز کہ جو فیلڈ چوز کی ہوتی ہے نا وہ ہماری اپنی مرضی کی نہیں ہوتی. تو ہم اسے کیسے مطلب اوور کم کریں اور دونوں کو کیسے مینیج کریں؟ اچھا، ایک چیز ہے کہ دیکھیے جب اپنے پیشن کو ساتھ لے کر چلتے ہیں نا، تو اگر آپ کا پیشن، اب میں نے ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ کچھ پیشنز ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ہوتی ہیں چیزیں، فیلڈ ہوتے ہیں جو کہ دیر سے گرو کرتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا پیشن ایسا ہے کہ جو گرو تو کر سکتا ہے اور آپ کو انکم بھی جنریٹ کر کے دے سکتا ہے، تو آپ اس کو گرو کرنے پر کام کرتے رہیں. اور اگر آپ کا ایک وقت میں آ کے آپ کی فیلڈ سے جو ہے وہ انٹرسٹ اگر چلا بھی جاتا تھا، اگر آپ کا پیشن اتنا گرو کر گیا کہ وہ آپ انکم جنریٹ کر کے دے سکتا ہے، تو آپ اس پہ پرسیو کر لیں، آپ چھوڑ دیں اس فیلڈ کو. ضروری تو نہیں کہ اپنے یہ کوئی پتھر پہ لکیر تو نہیں کہ ہم نے جو ڈگری کی ہے ہم نے وہی کام کرنا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ ڈگری ان کی کوئی اور ہوتی ہے لیکن کام وہ کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں، فیلڈ ان کی کوئی اور چوز کی ہوتی ہے انہوں نے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس فیلڈ سے ہے. ان کی ڈگری کوئی اور ہے اور کام وہ کچھ اور کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ کا پیشن جو ہے وہ آپ کو انکم جنریٹ کر کے دے سکتا ہے تو دین گو فار اٹ، آپ اس کو گرو کرتے جائیں. اور ایک وقت آئے گا وہ آپ کو انکم جنریٹ کر کے دے دے تو آپ اس کی طرف اپنے آپ کو پورا اس میں انوالو ہو جائیں. اور اگر نہیں کر کے دے رہا، میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی بھی فیلڈ ہے جو آپ کو انکم جنریٹ نہ کر کے دے رہی ہو. بس یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک آپ کو کچھ الگ اسٹریٹجیز ہوتی ہے. کچھ فیلڈ ہوتے ہیں جو جلدی گرو کر جاتی ہیں، کچھ فیلڈ ہوتی ہیں جو لیٹ گرو کرتی ہیں، کچھ فیلڈز ہوتی ہیں جن کے کچھ اپنے، ہر فیلڈ کے اپنے کچھ رولز ریگولیشنز کچھ ہوتی ہیں، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان کو گرو کرنے کی. تو وہ ایک وقت آنے پر آپ کو انکم جنریٹ کر کے دے دیتی ہیں. ان کو مینج کر کے نہیں چلنا. ان میں سے پھر اگر آپ کا دونوں چیزیں گرو کر کے، اگر آپ کا پیشن اس لیول پہ پہنچ گیا ہے نا کہ آپ گرو کر گئے ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا کام. آپ چوز کر رہے ہیں صرف اس میں اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں. میم ایک اور اسٹوڈنٹ کا کوشچن ہے کہ ہاؤ آئی ڈیولپ انٹرسٹ ان سائیکالوجی. اٹس مائی فادر ڈیسیژن اسٹل آئی وانٹ ٹو بیکم این انجینئر، سو واٹ شوڈ آئی ڈو؟ اچھا، بالکل ہی متبادل جو ہیں یہ دونوں ہی فیلڈز ہیں کہ کیونکہ جو انجینئرنگ ہے وہ بالکل ایک کہنے کہ مشینوں میں رہنے والا بندہ، اور جن کا مشینوں سے تعلق ہوتا ہے، بالکل کہہ لیں کہ جیسے کہنے کہ وہ اس کو ٹرمینالوجی یوز کرتی ہوتی کہ ان کا نا بالکل مکینیکل لوگ ہوتے ہیں جو انجینئرنگ ہوتے ہیں، انجینئر والے جو ہوتے ہیں نا ان کا بالکل مکینیکل ہوتے ہیں. لیکن جو سائیکالوجی والے ہوتے ہیں دے آر پازیٹیو،
فل آف لائف، ان کی جو اویئرنیس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ان کو ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں، آبزرویشن بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو اس میں بھی انٹرسٹ کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ اب یہاں تو جب آپ کے جو ہیں فادر نے آپ کے لیے ڈیسیژن لیا تو اب یہ تو لے لیا، تو اب اس میں یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھی یہ جو فیلڈ ہے بیسیکلی آپ کو کہاں لے کر جا سکتی ہے، اور اچھی فیلڈ ہے سائیکالوجی، کیونکہ میرا اس فیلڈ سے تعلق ہے. تو میں اس میں بلکہ یہ چیز ہے کہ آپ اس میں یہ چیز دیکھیں کہ یہ آپ کو آپ کے ورلڈ سے جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے، آپ کے لوگوں سے کنیکٹ کرتی ہے، آپ لوگوں کو اچھے سے جان سکتے ہیں، آپ لوگوں کی لائف بہتر کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کاؤنسلنگ دے سکتے ہیں، آپ خود کو کاؤنسل کر سکتے ہیں. تو جب اس چیز پہ اس کی ورتھ تھوڑی سمجھیں گے تو obviously آپ کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو جائے گا. اور رہی بات انجینئرنگ کی، تو انجینئرنگ کو بھی آپ ساتھ میں لگے یوٹیوب سے یا کس طرح سے لے کے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا اگر آپ اپنا شوق پورا کرتے رہیں گے نا تو آپ کا اس میں بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جائے گا. لیکن سائیکالوجی جو ہے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اور آپ کے لوگ کہ سائیکالوجی میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کافی لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور ایک تو کہہ لیں کہ ایک نوبل کاز بھی ہے، اور اپنی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو. اور اس میں کافی ساری مطلب کہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اس میں آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، لوگوں کی کنسلٹینسی کر سکتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور کافی ساری اس کے اندر جو ہے ڈومینز ہے، کافی ساری فیلڈز ہے، اور ایک اوپن فیلڈ ہے. انجینئرنگ کہیں نہ کہیں ریسٹرکٹ بھی کر دیتی ہے آپ کو ایک جگہ پر، لیکن سائیکالوجی جو ہے وہ اوپن فیلڈ ہے. اس میں آپ انٹرپرینورشپ کے بھی کافی سارے چانسز انجینئرنگ میں بھی ہوتے ہیں، پر انٹرپرینورشپ میں کے بھی کافی اس میں چانسز ہے، آپ ایک بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اس کو لے کر چلیں گے، اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کریں گے، لوگوں کو آبزرو کرنا شروع کریں، خود کو آبزرو کرنا شروع کریں، تو اب اس سے آپ سائیکالوجی میں بھی انٹرسٹ لینا شروع کر دیں گے. اور خود کو ٹھیک کرنے کے لیے، خود کے اوپر خود کو انالائز کرنے کے لیے جب سیکھیں گے نا تو پھر خود بخود ہی وہ آپ کا، کیونکہ یہ لنک ہے نا، آپ سے انسان سے لنک ہے. کچھ فیلڈ ایسی ہیں جو کہ آپ سے خود سے لنک ہوتی ہیں، آپ کے لوگوں ارد گرد کے لوگوں سے لنک ہوتی ہیں، تو ان میں ہمارا لنک جو ہے وہ جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے، انٹرسٹ بھی جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے. باقی انجینئرنگ سے تھوڑا تعلق رکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جس بھی انجینئرنگ کی فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ تھا، اور یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے تھوڑا تھوڑا ان کے ساتھ انوالو رہیں، تو وہ آپ کا وہ بھی شوق پورا ہوتا جائے گا. تو ایونچولی آپ پھر ان چیزوں کو بھی کر سکتے ہیں. ہر انسان سب کچھ کر سکتا ہے، بس یہ کہ آپ کو ایک روڈ میپ تھوڑا سا بنانا پڑتا ہے، ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہر بندے کے لیے الگ ہوتا ہے. تو وہ تو obviously اب 30 منٹس کے سیشن میں آپ کے ساتھ نہیں نا ہر ایک بندے کو پرسنلی تو نہیں نہ کیا جاتا، اس لیے پرسنلی کریئر کاؤنسلنگ کے سیشنز ہوتے ہیں جہاں کو پراپر روڈ میپ بنا کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں تو آپ ضرور اس چیز کو آگے لے کر جائیں گے. Thank you so much, ma'am. Thank you so much to both of you instructors. Sir Arshad Hassan کا اور سر میم ایک کوشچن آیا ہے. جی آپ کریں. میم ایک کوشچن آیا ہے. جی آپ کریں. ایک کوشچن ہے کہ سائیکالوجی اور ٹیچنگ میں کیا کنیکشن ہے؟ اچھا، سائیکالوجی اینڈ ٹیچنگ میں یہ کنیکشن یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک پرسن سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہے نا، وہ لوگوں کو سمجھ سکتا ہے نا، تو وہ اچھی ٹیچنگ کر دیتا ہے. کہ ٹیچر کے لیے نا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو نا سمجھے کہ وہ کس طرح کے ہیں، لائک وہ مائنڈ ریڈ کر لے لوگوں کے نا، ان کو آبزرو کر لے کہ میرا یہ بچہ کس طرح کا ہے، یہ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، اس طرح سے کھڑا ہے، اس طرح سے بولتا ہے، اس طرح سے جواب دیتا ہے، تو اس کو سمجھ آئے. سائیکالوجی اگر آپ کی اسٹرانگ ہے، آپ اچھے سائیکولوجیکلی آپ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، لوگوں کو سمجھ لیتے ہیں، تب اچھا ان کو پڑھا سکتے ہیں، ان کے مطابق پڑھا سکتے ہیں، ان کے مطابق آپ ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں. لائک آپ کے پاس آپ کو پھر ٹرکس آ جاتی ہیں. لائک اکثر دیکھیں چیز میں آپ کو بتاتی ہوں
یہ ٹیچر ہمارے یوز کرتے تھے. اگر آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے بھی ریسنٹلی انٹر کلیئر کیا ہے بالکل بھی, تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ جب شروع میں ہماری تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب آپ کی کوئی پری کلاسز یا پہلے دن کی کلاس شروع ہوتی ہے نا, تو ٹیچر کو بورڈ ایگزام دینے ہوتے ہیں, بچے میٹرک سے بالکل انٹر میں آتے ہیں, فرسٹ ایئر میں آتے ہیں, اور ان کو بڑے ایسے ڈرے ہوتے ہیں. تو ٹیچر کا ایک کام ہوتا ہے کہ ٹیچر آ کے نا تو ان کو اس طرح سے بتاتا ہے کہ بیٹا ایسے 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 کرا دوں گا اور آپ دیکھنا ٹاپ کرو گے. وہ ویسے ان کا سائیکولوجیکلی آپ کو ہٹ کر لیتے کہ نہیں یہ تو سر ہمیں ٹاپ کروائیں گے. ابھی پڑھانا اس نے بھی وہی فیلڈ وہی چیز ہوتی ہے, اور پڑھانی دوسری ٹیچر نے بھی وہی چیز ہوتی ہے, لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی اس طرح سے ہٹ کر لیتے ہیں آپ کو کہ آپ چیزوں کو. ویسے ٹیچرس تھے میں جب جن سے پڑھی ہوئی ہوں ویسے ٹیچرس تھے, اور میں نے ایک دفعہ اپنے ٹیچر کو بات کرتے ہوئے سنا اپنے پرنسپل سے کہ میں نے ذہن میں نا دماغ میں سب بچے کو ٹاپ کروا دیا, میں نے سب کو یہ یقین دلوا دیا کہ ان کو ٹاپ کریں گے. تو یہ ٹرکس ہوتی ہیں ٹیچنگ میں یوز کرتے ہیں. سائیکالوجی اور ٹیچنگ کا بہت بڑا تعلق ہے. اگر آپ سائیکالوجی میں ہو اور آپ ٹیچنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی چیز. اوکے میم. اوکے, اس کے علاوہ بھی اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. سر ارشد حسن اینڈ میم جویجیا جاوید دونوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنی بزی لائف میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں اتنا اچھا اور انفارمیٹیو نالج پرووائڈ کیا. تھینک یو سو مچ ٹو بوتھ آف یو. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی مطلب کہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایشو ہو گیا ہوا ہے آج کل کی جنریشن کے اندر, کہ وہ اپنے لیے ایک اچھے کریئر کو چوز نہیں کر پاتے. سو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا اتنا اچھا نالج ہمارے ساتھ شیئر کیا, اپنے ریویوز ہمارے ساتھ شیئر کیے, اور ہماری آڈینس کو جو ہے نا اتنے اچھے سے گائیڈ کیا. تھینک یو سو مچ ٹو بوتھ آف یو. آئی ہوپ کہ آج کے سیشن میں سے سب کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ انفارمیٹیو نالج پرووائڈ ہوا ہوگا, اور یہ سیشن آپ کے لیے بہت ہی جو ہے نا وہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن نہیں ہے تو ہم آج کے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو.